پاک دامن بیویوں پر، پاک دامن مردوں پر عیب لگانے والا، تہمت لگانے والا۔ ہماری ایک فطرت سی بنی ہوئی ہے، ہم اپنے دماغ میں اگلے بندے کی، دوسرے بندے کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس رائے پر ہم الزام تراشی کرنے سے باز نہیں آتے۔ بعض دفعہ وہ سوچ اگرچہ کہ پازیٹو ہوتی ہے، لیکن ہماری چونکہ اس سوچ کے پیچھے کچھ عوامل ایسے کار فرما ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم بغیر سوچے سمجھے کسی پر تہمت لگا بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ہم یہ جو لعنت ہے نا، لعنت یہ جو ہم لعنت کرتے ہیں کسی کو، یہ وہ لعنت نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس لعنت سے مراد عذاب عظیم ہے، عذاب عظیم ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ پہلی بات جو ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے سکھائی ہے۔ اور دوسری بات اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، جب تک تمہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے تب تک اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ جب تک تمہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے اس وقت تک کسی کے گھر میں نہ جاؤ۔ آئیے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک دو مسئلے انہی باتوں پہ، ایک بات تو یاد رکھیے، آگے اللہ رب العالمین نے اوقات بھی بیان فرمائے ہیں، کن کن اوقات میں بالکل جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹا ہے، بیٹا سگا بیٹا ہے، ماں باپ گھر پہ ہیں، باپ گھر پہ ہے، اس نے دروازہ نوک کیا، دستک دی، اجازت طلب کی، گھر سے کوئی جواب نہیں ملا، وہ انتظار کرے۔ اگر گھر سے منع کر دیا گیا تو پھر بھی واپس چلا جائے، جب تک اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ملے اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ اولاد کی بات کر رہا ہوں جو خود گھر کا مالک ہوتا ہے۔ اولاد کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے اپنے والدین کے گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہو۔ اجازت طلب کرنا ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم تو اپنے عزیز و اقارب کے گھر میں بے ٹکٹ چلے جاتے ہیں، بغیر نہ ہم نے وقت دیکھتے ہیں نہ ہم ان کے وقت کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 3 اوقات میں کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہونے سے ٹوٹلی طور پر منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، نماز فجر سے پہلے، اذان فجر سے، نماز فجر سے اذان فجر سے پہلے، یعنی جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور فجر شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا دوپہر کا وقت، اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز سے لے کر اذان فجر سے پہلے تک دونوں ٹائم اللہ نے بیان فرما دی۔ قرآن ہے، سورہ نور ہے، گھر جا کر آپ نے اس کی تلاوت کر لینی ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ صرف پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجیے گا، اور منع کرنے کی حکمت بھی لکھی ہے، خود اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے۔ فرمایا ان 3 اوقات کے اندر کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، چاہے دروازہ کھولا ہو، چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، حتیٰ کہ باپ کا گھر ہو، کوئی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے جب بھی اپنے گھر داخل ہونا ہے تو اجازت طلب کرنی ہے، اجازت طلب کرنی ہے، دستک دینی ہے۔ بغیر اجازت طلب کیے خاموشی سے کسی گھر میں داخل ہونے کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ایک نعرہ لگتا ہے، میرا جسم میری مرضی، نعرہ لگا، قرآن میں عرض کر رہا ہوں، قرآن نے کتنی خوبصورت، بڑی پیاری، بڑی ستھری بات ارشاد فرمائی ہے۔
فرمایا جہاں اہل ایمان مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے، وہاں اہل ایمان عورتوں کو بھی نگاہیں نیچے کرنے کا حکم ہے۔ جہاں ستر مردوں کو چھپانے کی ضرورت ہے، وہاں عورتوں کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے۔ یہ فرض چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ تو بندہ مومن نگاہیں نیچی رکھے، جیسے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے کا گناہ مرد کے اوپر آتا ہے، اسی طرح غیر محرم مرد کو دیکھنے کا گناہ عورت کے سر پہ بھی پڑتا ہے۔ بڑی عام بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گناہ مردوں کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بد نگاہی کو زنا سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے فرمایا اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اسی طرح عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ عورتیں اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ عورتوں کا ستر کیا ہے؟ عورتوں کی شرمگاہ کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک، یعنی یہ ہاتھ کی جو ہتھیلی کی یہ کیا نام ہے اس کا، کلائی، یہ جو کلائی ہے اس کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہاتھ بازو ہاتھ سلیوز شرٹس پہنے ہوئے ہیں تو یہ حرام کر رہی ہے، اور اگر اس کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں تو یہ حرام کر رہی ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورۃ الاحزاب ہے۔ فرمایا محبوب اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو حکم فرما دیں جب بھی باہر نکلے اپنے چہروں پر اپنے گھونگھٹ ڈال دیا کریں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ رفنا، تاکہ ان کی پہچان ہو سکے، فلا یؤذین، اور انہیں تکلیف نہ دی جا سکے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس بات پر عمل درآمد کیا جائے تو ہمارا معاشرہ پاک صاف اور ستھرا ہو جائے اور امن کا گہوارہ بن جائے۔ تو اس لیے میرے سمیت ہم سب اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر یہ پابندی عائد کرنی چاہیے کہ بھائی ہاف سلیوز یہ نہیں پہنی۔ اور پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اپنی زینت لوگوں کو نہ دکھلاتی پھرو، یہ جو میک اپ ہے یہ اپنے شوہر کے لیے کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس عورت پر اپنی چھاؤں کرتے ہیں جس کا شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ کیسی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ جو نعرہ لگا میرا جسم میری مرضی، نہ میری بہن تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے، جسم تیرا ہے، مرضی اللہ اس کے رسول کی ہے۔ جسم تیرا ہے، مرضی اللہ کی ہے، جسم تیرا ہے، مرضی رسول اللہ کی ہے۔ نہ تجھے اللہ نے آوارہ نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے تجھے اتنا عظیم بنایا ہے کہ اللہ نے تیرا پردہ لازم کر دیا ہے۔ اور یاد رکھنا پردے میں وہی چیز ہوا کرتی ہے جو بڑی اسپیشل ہوتی ہے۔ انگریزی کی کتاب پر کوئی غلاف نہیں چڑھاتا، قرآن پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن اہم ہے۔ اللہ نے عورت کے اوپر پردہ رکھا ہے اس لیے کہ یہ سب سے اہم ہے۔ اللہ نے جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے، اللہ نے اس کو چادر تطہیر عطا کی ہے، تو اس لیے فرمایا اے اہل ایمان کی بیویوں عورتوں خبردار، یہ زینت کسی غیر کے لیے نہ کرو، یہ میک اپ کسی غیر کے لیے نہ کرو، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے کرو، اپنے شوہر کے لیے کرو، تاکہ تمہارے شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس کے کتنے فائدے ہیں، تم اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرو گی تمہارا شوہر بھی کسی اور طرف بد نگاہی کرنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی اہم باتیں تھیں۔ اور آخری بات قرآن مجید ہے، فرمایا عورت اپنے گھر میں بھی اپنے لباس کو عریان نہ کرے، لیکن اگر عورت ادھیڑ پر ہے، بوڑھی ہے، تو فرمایا اس کے لیے اجازت ہے۔ اگر اور ایک اور بات یہاں پر ایک بڑی خاص ہے، فرمایا یہ جو اپنے دوپٹے ہیں نا، دوپٹے، فرمایا اس سے اپنے گریبان کو ڈھانپ کر رکھو۔
آج کل تو سسٹم ہی اور آ گیا کہ دوپٹہ ویسے ہی نام ختم ہو گئے. اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورت اصلاح فرمائی ہے. ہم قرآن کو چھوڑ کر کسی اور طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں یار؟ ہمارا دین مکمل ہو گیا. پتہ نہیں ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کالجز کے اندر، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری جو ہے وہ معاشرے کی عورت کیوں بگاڑ کا شکار ہے. خدا کی قسم اتنا افسوس ہوتا ہے. ماں کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں ہوتا. جبکہ قرآن نے کہا ہے اگر بوڑھی عورت ہے اس کا کوئی جو ہے حصہ ننگا بھی ہو گیا ہے تو اس سے اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. قرآن مجید ہے. آج آپ نے سورہ نور کی آخری آیات جا کر پڑھنی ہے. میری ماں بہنوں نے بھی، آپ نے بھی، اور پڑھ کر سنا ہے گھروں میں کہ یار کیسی بات ہے، کتنی عجیب سی بات ہے. کوئی بچی ہے کوئی بات نہیں، نوجوان ہے، اس کا کام ہے. جب بوڑھی ہوئی، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب جنازہ ہوتا ہے پھر بڑے آسانی کے ساتھ ہم کیا دیتے ہیں کہ غیر محرم کوئی سامنے نہ آئے. اب تو وہ مر چکی ہے، اب تو وہ شہوت سے پاک ہو گئی ہے. اب تو اس کو دیکھنے والا بھی شہوت کا شکار نہیں ہوگا. ہم تو عبرت کی جا بنی ہوئی ہے. ہم نے اس وقت نعرہ لگایا کوئی غیر محرم میت کو ہاتھ، چرپائی کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی غیر محرم چہرہ نہ دیکھے. جب زندہ تھی تو کتنے غیر محرموں نے اس کو دیکھا تھا. ہم نے کتنے غیر محرموں سے روکا تھا اس کو. کیا خیال ہے ویسے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے. یہ تنقید نہیں ہے. ہم نے اس معاشرے کو پاک کرنا ہے. ہم اس معاشرے کا حصہ ہے نا میرے بھائی. تو ہمارا یہی معاشرہ ہے. آئیے یہ آج کریں، یہ آج سے تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے. میرا بس میرے گھر پہ تو چلتا ہے نا، ابتدا ہم نے اپنے گھر سے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.